السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے معاشی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ معاشی ترقی پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی 3 کیٹیگریز ہیں: معاشی عوامل، سیاسی عوامل، معاشرتی اور سماجی عوامل۔ معاشی عوامل میں ہیں سب سے پہلے قدرتی ذرائع۔ قدرتی ذرائع کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے اہم عامل کا درجہ رکھتے ہیں۔ قدرتی ذرائع سے مراد کیا ہے؟ کسی ملک میں موجود معدنیات، نباتات، حیوانات، جو کچھ زمین کے اندر ہے، زمین کے اوپر ہے، اور جو کچھ کرہ ہوائی میں ہے اور قدرت نے مفت عطیہ کے طور پر دیا ہے، وہ قدرتی ذرائع میں شامل ہوتا ہے۔ جن ممالک میں قدرتی ذرائع زیادہ مقدار میں ہیں اور انہوں نے اس کا بہت بہتر استعمال کیا ہے، وہ ملک آج ترقی یافتہ ہیں، جیسے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان وغیرہ۔ اور جن ممالک نے ذرائع کا مناسب استعمال نہیں کیا، وہ ترقی پذیر ہے، جیسے کہ پاکستان، ہندوستان، افریقہ کے ممالک۔ پاکستان کے پاس قدرتی ذرائع ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنی اچھی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم اس کا بہتر استعمال کر پائیں۔ ہمارے ہاں ذرائع کا ضیاع ہو رہا ہے، تو ہم اس لیے ابھی تک پسماندہ یا ترقی پذیر ممالک میں آتے ہیں۔ اور قدرتی ذرائع کسی ملک کی معیشت کے لیے کتنے اہم ہیں، اس کا اندازہ ہم عرب ممالک سے لگا سکتے ہیں کہ پہلے ان کی معیشت اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن وہاں جب ان کو تیل کے ذخائر دریافت ہوئے تو اس کے بعد وہ کتنے امیر ملکوں میں شمار ہونے لگے۔ دوسرا ہے معاشی عوامل میں انسانی ذرائع۔ انسانی ذرائع سے مراد کسی ملک کی آبادی لی جاتی ہے کہ وہاں کل آبادی کتنی ہے، شرح افزائش اور شرح اموات کیا ہے، مؤثر آبادی کا تناسب کیا ہے۔ مؤثر آبادی سے کیا مراد ہے کہ جو کام کرنے والے افراد کا طبقہ ہے، بچے اور بوڑھے کام کرنے والے افراد میں شامل نہیں ہوتے، اس لیے وہ مؤثر آبادی نہیں کہلائیں گے۔ کسی ملک میں نوجوانوں کا تناسب جتنا زیادہ ہوگا، وہ ملک اتنا جلدی ترقی کرے گا۔ پھر خواندگی کا معیار کیا ہے؟ جتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اتنا ملک جلدی ترقی کرے گا، کیونکہ کسی بھی ملک کے لوگ ہی وہاں پر موجود قدرتی ذرائع کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ اگر آبادی پڑھی لکھی ہوگی، جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہوگی، تو لوگوں کی قوت کارکردگی بھی بہتر ہوگی اور فیکس پیداوار بھی زیادہ ہوگی۔ اس کے برعکس اگر لوگ زیادہ تر ان پڑھ اور جاہل ہوں گے تو وہ قدرتی ذرائع کا صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے، جدید ٹیکنالوجی کا ان کا استعمال نہیں آئے گا، طریقہ پیدائش میں وہ پرانے طریقے استعمال کریں گے، تو وہ ملک معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ نہیں ہوگا اور ملکی آبادی جو ہے وہ وسائل پر الٹا بوجھ ثابت ہوگی۔ تو نیز معاشی ترقی کے لیے آبادی کی منصوبہ بندی اور ہنرمند افراد کی فراہمی ضروری ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی بھی کسی ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ٹیکنالوجی سے مراد معیشت کے تمام شعبوں میں جدید مشینوں اور طریقوں کا استعمال ہے۔ جن ممالک نے جدید ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے، وہاں پر زرعی اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے برعکس جن ممالک نے ابھی تک پرانے اور فرسودہ طریقے اختیار کیے ہیں، وہ ملک معاشی لحاظ سے پسماندہ ہیں۔ تو ٹیکنالوجی کا حصول اور اس کا بہتر استعمال جو ہے وہ معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تشکیل سرمایہ یا پھر سرمایہ سازی جسے کہتے ہیں، کہ ملک کے اندر انفراسٹرکچر ہو، سڑکیں بنیں، ریلوے لائنز بچھیں، فیکٹریز بنیں، یہ سارے بجلی گھر بنیں، یہ سارے تشکیل سرمایہ میں آتی ہیں۔ تو معاشی ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز کی جائے۔ سرمایہ بچتوں سے حاصل ہوتا ہے، جس قدر لوگ زیادہ رقومات بچائیں گے اتنی ہی سرمایہ کاری بڑھے گی اور تشکیل سرمایہ کی رفتار میں اضافہ ہوگا۔ تشکیل سرمایہ کے لیے ضروری ہے لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ کیا جائے تاکہ لوگ اپنی آمدنیوں میں سے بچتیں کر سکیں۔ نیز دفینوں کا استعمال بھی ضروری ہے۔ دفینے کیا ہوتے ہیں؟ وہ رقومات ہوتی ہیں جو نہ تو لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے بینک میں جمع کروائی ہوتی ہے، بلکہ گھروں میں چھپا کر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ویسے تو زمین میں دفن شدہ چیز کو دفینہ کہا جاتا ہے، لیکن ہم ان معنوں میں لے سکتے ہیں کہ جو رقومات نہ خرچ کر رہے ہیں اور نہ ہی بینک میں جمع کروائی ہوئی ہیں، کیونکہ بینک بھی پیسے کو گردش میں لے کر آتا ہے، آگے قرض دیتا ہے، تو جب وہ پیسہ گردش سے نکل کے کہیں محفوظ پڑا ہوا ہے، وہ دفینہ کہلائے گا۔ تو دفینوں کا استعمال کیا جائے، بینکوں اور دیگر مالی اداروں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ زر کی گردش بڑھ سکے۔ ٹیکسوں کے ذریعے بھی ملک کی بچتوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ حکومت ٹیکس لگا کر اس رقم کو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ اس طرح سے فالتو افرادی قوت کو بھی استعمال کر کے قومی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع قوت بہت اہمیت رکھتے ہیں کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے۔ ذرائع قوت میں کوئلہ، تیل، گیس اور بجلی وغیرہ شامل ہیں۔ کسی ملک کی معاشی ترقی میں ان ذرائع کا نہایت اہم کردار ہوتا ہے۔ صنعتی ترقی، زرعی پیداوار میں اضافہ، بلند معیار زندگی کے اشیاء سے استفادہ کا انحصار تیل، بجلی اور گیس کی فراہمی پر ہوتا ہے۔ کہ اگر آپ کے پاس ساری سہولیات کی اشیاء ہیں، ایئر کنڈیشنر ہے، گھر میں ہر چیز ہے بجلی سے چلنے والی، لیکن بجلی ہی نہیں آتی،
تو پھر وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی. تو آپ کی زندگی کے لیے جو اساسیات ہیں، تو ہماری زندگی کی اساسیات سے استفادہ بھی ذرائع قوت پر ہی انحصار رکھتا ہے کہ یہ چیزیں موجود ہوں گی تو ہم ان سے استفادہ کر پائیں گے. پھر نیز نقل و حمل کی ترقی کا دار و مدار بھی انہی ذرائع پر ہوتا ہے. پاکستان میں ان ذرائع کی رسد طلب کے مقابلہ میں کم ہے، لہذا ترقی کا عمل سست ہے. کیونکہ تیل کے ذخائر ہمارے ملک میں نہیں ہیں، تو ہمارے ہاں صنعتوں میں تیل کا استعمال ہوتا ہے، نقل و حمل میں ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ ساری چیزیں دوسرے ملک سے درآمد کروانی پڑتی ہیں، اور جتنا زرعی مبادلہ ہوگا اتنی ہی یہ چیز درآمد کروا پائیں گے. اس لیے ہمارے ہاں رسد کم ہے ان ذرائع کی اور طلب زیادہ ہے. پھر ہے تعلیم و تربیت. تعلیم سے بہرہور ہونا نہ صرف مادی اور معاشی خوشحالی کا ضامن ہے بلکہ ذہنی سکون اور روحانی تسکین کے لیے بھی ضروری ہے. لہٰذا معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے، لوگوں کی ذہنی غربت دور کرنے کے لیے معاشرے کو جدید خطوط پر استوار کرنا ضروری ہے، جس کے لیے تعلیم و تربیت اور ہنرمندی اور مہارت کا ہونا ضروری ہے. پھر صحت سے متعلق سہولیات. معاشرے کا بیماریوں سے بچاؤ لوگوں کی استعداد اور پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ صحت کا انفراسٹرکچر ہے، جس میں ہسپتال، بنیادی صحت کے مراکز، دیہی ہیلتھ سینٹر، زچہ بچہ کے مراکز، ڈسپینسریاں وغیرہ شامل ہیں، یہ ساری قائم ہونی چاہیے. نیز ایک صحت مند دماغ کے لیے اچھی صحت اور اچھی صحت کے لیے مناسب خوراک کا ہونا ضروری ہے. پاکستان میں ان سہولیات کی کمی کی وجہ سے عوام کا معیار زندگی جو ہے وہ پست ہے، جبکہ ایک ترقی پذیر ملک میں اسے معاشی ترقی کے لیے ایک اہم عامل کا درجہ حاصل ہے. ذرائع نقل و حمل اور رسل و رسائل. نقل و حمل کے ذرائع میں شاہراہات، ریلیں، آبی راستے، بندرگاہیں، ہوائی جہاز وغیرہ شامل ہیں، جن کی بدولت خام مال، مصنوعات، غلہ، سیمنٹ، زرعی اور صنعتی اشیاء، نیز افرادی قوت بھی ایک مقام سے دوسرے مقام اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچتی ہے، اور اس طرح اشیاء اور افراد کی آمد و رفت میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ذرائع جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اتنی دور دراز کی منڈیوں سے چیزیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچیں گی، ان کا آپس میں قیمتوں کا فرق جو ہے وہ کم ہو جائے گا. لوگ دور دراز علاقوں میں جا کر جاب کرنے سے کترائیں گے نہیں، کیونکہ ان کو آنا جانا آسان ہوگا، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے وہ جا سکیں گے. دور دراز علاقوں میں جا کر کام کرنا پسند کریں گے، تو اپنی ایجوکیشن کے مطابق ان کو جابز ملیں گی. جبکہ رسل و رسائل میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ ان میں اخبارات، رسالہ جات، پوسٹ آفس، ٹیلی فون، کوریئر سروس، انٹرنیٹ جیسی سہولتیں شامل ہیں. یہ عوامل ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لوگوں کو انفارمیشن پہنچانے کا یہی ذریعہ ہیں. تو پاکستان میں اس شعبہ میں کافی ترقی کی ہے، تاہم ابھی اس میں مزید اقدامات کی ضرورت ہے. سیاسی عوامل جو ہیں وہ ہم نے کافی سارے لیکچرز میں کئی دفعہ یہ ڈسکس ہو چکے ہیں، سو جسٹ ریڈ اٹ آؤٹ. کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے معاشرتی حالات کا سازگار ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک معاشرتی حالات بہتر نہیں ہوتے، معاشی ترقی کی رفتار تیز نہیں کی جا سکتی. معاشی ترقی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اداراتی تبدیلیوں کو جلد از جلد لایا جائے. اداراتی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں؟ کہ جو معاشرے کے کسی بھی معاشرے کے رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کے خاندانی رواج، یہ وہ اداراتی نظام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آبادی کو کنٹرول کرنا کسی ملک کی معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر قومی آمدنی میں اضافہ بھی ہم کر رہے ہیں لیکن آبادی میں اس سے بھی زیادہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، تو فیکس آمدنی میں اضافہ نہیں ہو پاتا. تو ایک شخص کی آمدنی بڑھ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا خاندان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا معیار زندگی وہی رہ جائے گا، وہ بلند نہیں ہو پائے گا. تو آبادی میں کنٹرول کے لیے ضروری ہے کہ لوگ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کریں، اور وہ اپنی سوچ کو بدلیں گے تو وہ خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کریں گے. اسی طرح پسماندہ ممالک میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کرتی، یہ بھی ان کے رسم و رواج کا ایک حصہ ہے. تو یہ اداراتی نظام، یہ تبدیلیاں جب معاشرے میں آئیں گی، تو پھر ہی معاشرہ جب وہ خود تبدیلیوں کو اپنانے کے لیے تیار ہوگا، تو ہی معاشی ترقی جو ہے اس ملک میں ہو سکے گی.